بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 7 کا لیکچر 2 ہے، جو کہ سسٹم سراؤنڈنگ باؤنڈری اینڈ اسٹینڈ فنکشن کے حوالے سے ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے سسٹم سراؤنڈنگ اسٹیٹ فنکشن اینڈ باؤنڈری بھی۔ اس میں باؤنڈری بھی شامل کر لیں گے ہم، کیونکہ ہم جو ہے سسٹم کے ساتھ سراؤنڈنگ کے درمیان باؤنڈری بھی ہوتی ہے، تو اس کی ڈیفینیشن بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ جو ٹرم ہم پڑھیں گے اسٹڈی آف تھرمو کیمسٹری میں، تو یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہیں۔ سسٹم کیا چیز ہوتی ہے، سراؤنڈنگ کیا چیز ہوتی ہے، اسٹیٹ فنکشن کیا ہوتا ہے، یہ ہم بار بار آگے پڑھنے کو ملیں گی ہمیں یہ ٹرم۔ تو انرجی چینجز جو میٹیریلز کے اندر ہوتی ہیں، یعنی مادے کے اندر ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں ان ٹرم کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹرم جو ہیں، یہ اصطلاحات جو ہیں، ٹرمز ہیں، یہ ہم بار بار استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس سسٹم۔ سسٹم کو بالکل سادہ لفظ میں بتاؤں، جس چیز پر ہم فوکس کریں گے نا، وہ ہمارا سسٹم ہوگا۔ ہم مثال کے طور پہ بڑے میں آسان مثال دیتا ہوں۔ آپ ٹی وی پہ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، آپ کس پہ فوکس کرتے ہیں؟ آپ کا فوکس پلیئر پر ہوتا ہے کہ بیٹسمین کیسے کھیل رہا ہے، بالنگ کیسے ہو رہی ہے۔ یہ جو پلیئرز آپ جن کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کا سسٹم ہے۔ ہر وہ چیز جس پر آپ فوکس کریں گے وہ سسٹم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کیمسٹری میں کیا ہوگا؟ کیمسٹری میں کوئی چیز آپ لیبارٹری میں، مطلب ہے آپ ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہے ہیں، تو آپ کا فوکس کس پہ ہوگا؟ ایکسپیریمنٹ پر۔ تو وہ جو ایکسپیریمنٹ ہوگا وہ سسٹم ہوگا۔ اس طرح سے کلاس روم میں اگر ہم کوئی چیز جو ہے ہمارے زیر بحث ہے، ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی ہم جو اس کلاس میں ہم جو ہے وہ سسٹم سراؤنڈنگ اور اسٹیٹ فنکشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بھی سسٹم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر، آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر وہ چیز سسٹم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسان لفظوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جس چیز پہ آپ فوکس کریں گے، جو آپ کے زیر مشاہدہ ہوگی، آپ جس چیز کو دیکھیں گے، یا جس پہ آپ بحث کریں گے، وہ چیز سسٹم ہوگی۔ تو اس کا آسان لفظوں میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وی کین سے اینی پورشن آف دی یونیورس وچ از انڈر اسٹڈی از کالڈ سسٹم۔ تو کائنات کا ہر وہ حصہ جو زیر مطالعہ ہوگا، اس کو ہم سسٹم کہیں گے۔ کائنات میں ہر وہ چیز جو ہمارے زیر مطالعہ ہوگی، اس کو ہم سسٹم کہیں گے۔ اینڈ دی ریمیننگ پورشن آف دی یونیورس از نون ایز سراؤنڈنگ۔ جو ایسا بچ جائے گا جس پہ جس کا مطالعہ نہیں کر رہے، جس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے، وہ چیز سراؤنڈنگ ہوگی، وہ ارد گرد کی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کرکٹ میچ کی ہم نے مثال لی، تو ہم پلیئر پہ فوکس کرتے ہیں، پلیئر سسٹم بن گیا، ہم نے فوکس ان پہ کیا تھا، ہم نے ان کو دیکھ رہے ہیں پلیئرز کو۔ تو جو تماشائی ہوتے ہیں، ان کو چونکہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ سراؤنڈنگ ہوتے ہیں۔ وہ تماشائی کیا ہوتے ہیں؟ سراؤنڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ سسٹم سراؤنڈنگ میں فرق دیکھ لیں گے۔ دی ریئل آر امیجنری سرفیس سیپریٹنگ دی سسٹم فرام سراؤنڈنگ از کالڈ باؤنڈری۔ وہ حقیقی یا خیالی سطح، یعنی کہ سطح جو ہے وہ خیالی بھی ہو سکتی ہے، حقیقی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ سسٹم کو سراؤنڈنگ سے الگ کرتی ہے، اس کو ہم باؤنڈری کہتے ہیں۔ یہ باؤنڈری کی ڈیفینیشن ہے، یہ بھی آپ کو آنی چاہیے۔ تو یہ سسٹم سراؤنڈنگ جو ہے اور باؤنڈری کی ڈیفینیشن آپ کو تینوں دی ہوئی ہیں، یعنی کہ ایک سطح، جیسے آپ کے وہ باؤنڈری لائن لگی ہوتی ہے جو کرکٹ میچ میں باؤنڈری ہوتی ہے تماشائیوں کے درمیان اور جو ہے پلیئرز کے درمیان، تو وہ جو لائن ہوتی ہے اس کو ہم باؤنڈری لائن کہتے ہیں، وہ باؤنڈری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپیریمنٹل ورک میں جو مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارے پاس جو 1 مول آف آکسیجن سلنڈر کے اندر ہو، تو وہ مثال کے طور پر وہ ہمارا سسٹم ہوگا، سلنڈر سسٹم، اور جو ہے وہ سراؤنڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے سسٹم۔ یہاں پر سسٹم آپ کس پہ آپ ریئیکشن کروا رہے ہیں؟ زنک اور کاپر سلفیٹ کے درمیان زنک سلفیٹ کاپر بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریئیکشن آپ کروا رہے ہیں یہاں پر، یہ جو اس جگہ پر، یہ آپ کا سسٹم ہے، آپ اس پہ فوکس کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ آپ ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ، یہ سسٹم ہے۔ اور یہ جو اوپر سطح بنی ہوئی ہے، یہ سطح، یہ باؤنڈری ہے۔ اور اس کے باہر جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس سسٹم سے باہر جو باقی چیزیں ہیں، وہ سراؤنڈنگ، یعنی اگر ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، یہ فلاسک جو ہے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، فلاسک ہے، یہ ٹیبل پہ پڑی ہوئی تو ٹیبل سراؤنڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں پڑی ہوں گی ٹیبل پہ آس پاس،
وہ ساری چیزیں سراؤنڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہم اس ریئیکشن پہ فوکس کر رہے ہیں یہاں پر, اس جگہ پر یہ سسٹم ہے, اوپر یہ باؤنڈری ہے جو کہ سراؤنڈنگ سے سسٹم کو الگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جو ہوا ہے, ایئر ہوگی, مطلب ہے جو بھی چیزیں ارد گرد موجود ہوں گی وہ سب سراؤنڈنگ ہوگی. تو یہ آپ کے پاس سسٹم کی آپ کے پاس ایگزامپل آ گئی سراؤنڈنگ کی, اور جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ باؤنڈری کی بھی ایگزامپل آ گئی. اس طرح سے آپ کپ آف واٹر ہے آپ کے پاس, آپ کے گلاس ہے واٹر کا, اس میں اگر آپ پانی پہ فوکس کرتے ہیں تو پانی آپ کا سسٹم ہے, پانی کی سطح جو ہے وہ باؤنڈری ہوگی, اور جو ایئر ہوگی اور اس کے علاوہ اور جو ٹیبل وغیرہ چیزیں اس طرح بڑی ہوں گی آس پاس جہاں پہ پڑا ہوگا یہ کپ وغیرہ یا گلاس وغیرہ, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سراؤنڈنگ ہوگی. اب آ جاتا ہے اسٹیٹ فنکشن. اسٹیٹ آف سسٹم سے کیا مراد ہے؟ اسٹیٹ آف سسٹم سے مراد کنڈیشن آف سسٹم, سسٹم کی حالت. جب کوئی پروسیس ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو سسٹم کی حالت بدل جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ پانی جو برتن میں پانی کو گرم کریں تو اس کی جو ٹمپریچر بدل جائے گا, اس کا والیوم چینج ہو جائے گا, اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی. مثال کے طور پہ ہم ایک بیکر لے رہے ہیں, بیکر میں واٹر موجود ہے, اٹ ول بی سسٹم ہیونگ سرٹن ٹمپریچر اینڈ والیوم. تو بیکر میں جو پانی ہوگا اس کا ایک خاص درجہ حرارت ہوگا اور ایک خاص والیوم ہوگا. یہ جو کنڈیشن ہے, ایک خاص جو بیکر کا جو ٹمپریچر ہے, پانی جو بیکر میں موجود پانی کا جو ٹمپریچر اور والیوم ہے, یہ آپ کی انیشل کنڈیشن کہلائے گی, یعنی کہ شروع کی حالت کہلائے گی. اس کو ہم انیشل سٹیٹ کہہ سکتے ہیں. فرض کریں ہم بیکر کو ہیٹ کر دیتے ہیں, ہم گیس چلاتے ہیں, بیکر کو ہیٹ کرتے ہیں, پانی گرم ہو جائے گا. پانی گرم ہونے پر اس کا ٹمپریچر بھی چینج ہو جائے گا, اس کا والیوم بھی چینج ہو جائے گا. نتیجے میں جو نئی کنڈیشن ہوگی, یعنی کہ جو پانی گرم ہوگا, گرم ہونے کے بعد جو کنڈیشن, اس کو ہم فائنل کنڈیشن کہیں گے. انیشل کنڈیشن میں ٹمپریچر کچھ اور تھا اور والیوم بھی کچھ اور تھا. جب آپ نے گرم کر دیا پانی کو تو ٹمپریچر چینج ہو گیا, والیوم چینج ہو گیا. جو نیا والیوم اور نیا ٹمپریچر ہوگا اس کو ہم فائنل کنڈیشن کہیں گے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے انیشل اور فائنل سٹیٹ کو کمپیئر کر کے ہم جو ہے جو تبدیلی ہوگی سسٹم کے اندر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شروع میں ٹمپریچر کتنا تھا اس کو نوٹ کریں. شروع میں فرض کریں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر تھا, آپ نے ہیٹ کیا 25 ہو گیا, تو ڈفرینس کیا بنا, 25 مائنس 0 25 کا ڈفرینس آ گیا. تو یہ جو چینج آیا ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں. چینج کتنا آیا ہے؟ چینج آیا 25 ڈگری سینٹی گریڈ کا. تو مثال کے طور پہ T1 انیشل ٹمپریچر ہے, T2 فائنل ٹمپریچر ہے. بیفور اور آفٹر ہیٹنگ جو ہے, T1 بیفور ہیٹنگ تھا, آپ نے ہیٹ نہیں کیا تھا, اور T2 آپ نے ہیٹ کرنے کے بعد ٹمپریچر دیکھا ہے. تو چینج ان ٹمپریچر کیسے معلوم کریں گے؟ چینج کے لیے آپ دیکھیں یہ ٹرائی اینگل بناتے ہیں ساتھ میں, ٹرائی اینگل کا سائن آپ نے بنایا ڈیلٹا ٹی. ڈیلٹا ٹی دیکھیں برابر ہے فائنل ٹمپریچر مائنس انیشل ٹمپریچر. اس کو اگر ہم سمبل لگائیں تو ڈیلٹا ٹی چینج ان ٹمپریچر برابر ڈیلٹا ٹی سے مراد کیا ہے؟ چینج ان ٹمپریچر. ٹھیک ہے, ڈیلٹا کا سائن جو ہے یہ چینج کو بھی ظاہر کرتا ہے. کیمسٹری میں یہی علامت جو ہے ہیٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ریئیکشن کے اوپر یہ ڈیلٹا بنا دیں تو ہیٹ کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پہ اگر کسی فیکٹر کے ساتھ لکھتے ہیں تو چینج کو ظاہر کرتا ہے. یہ چینج ان ٹمپریچر برابر ہے T2 مائنس T1 فائنل ٹمپریچر مائنس انیشل ٹمپریچر. اب آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف, جو کہ اسٹیٹ فنکشن کی ڈیفینیشن ہے, جو تھرڈ ہمارے پاس چوتھی بلکہ چیز ہے. سسٹم سراؤنڈنگ اور باؤنڈری کے بعد اسٹیٹ فنکشن. اسٹیٹ فنکشن ایک میکروسکوپک پراپرٹی ہے. میکروسکوپک پراپرٹی کون سی ہوتی ہے؟ ایسی پراپرٹی, ایسی خصوصیت جس کے لیے مادہ آپ کو جو میٹر ہے وہ بلک میں چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پانی کا ایک مالیکیول نہیں چاہیے ہوگا, آپ کو پانی بہت سارا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی بھی چیز ہے, مثال کوئی بھی مادہ آپ لے رہے ہیں, آپ پانی لے رہے ہیں, آپ ایتھانول لے رہے ہیں, آپ کوئی اور لیکوڈ لے رہے ہیں, آپ چینی لے رہے ہیں, آپ جو ہے وہ نمک لے رہے ہیں, تو آپ کو بلک میں لینا ہے, زیادہ مقدار میں لینا ہوگا. یہ میکروسکوپک پراپرٹی ہے سسٹم کی اسٹیٹ فنکشن, جس کی ڈیفینٹ ویلیو ہوتی ہے انیشل اور فائنل اسٹیٹ کے لیے. یعنی شروع کی حالت کے لیے اور جو آخری حالت کے لیے خاص ویلیوز ہوتی ہیں, ڈیفینٹ ویلیوز ہوتی ہیں, مخصوص ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو انیشل اور فائنل اسٹیٹ ہوتی ہیں کی ویلیوز ہوتی ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے پاتھ اڈاپٹیڈ ٹو برنگ اباؤٹ دی چینج.
آپ نے یہ نہیں دیکھنا چینج کیسے آیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے جو اوپر بیکر میں پانی گرم کیا, بیکر میں پانی گرم کر کے شروع میں ٹمپریچر 0 تھا, بعد میں 25 ہو گیا, ٹھیک ہے. شروع میں ہم نے ٹمپریچر 0 تھا, بعد میں 25 ہو گیا, پانی ہم نے گرم کر لیا. تو جو شروع میں ٹمپریچر 0 تھا اور بعد میں 25, یہ ہم کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں. آپ سوئی گیس جلا کے کر لیں, آپ جو الیکٹرک کوائل والا ہیٹر اس کے اوپر کر لیں, 25 ٹمپریچر آپ 0 سے 25 کر سکتے ہیں. آپ لکڑی جلا کر بھی کر سکتے ہیں. یعنی کس راستے سے کرنا, اس راستے کو نہیں ہم نے دیکھنا. کس راستے سے آپ انیشل سٹیٹ سے فائنل سٹیٹ پہ جا رہے ہیں, وہ راستہ ہم نے نہیں دیکھنا. ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ انیشل سٹیٹ کیا ہے, فائنل سٹیٹ کیا ہے, بس. ایسی پراپرٹی جو انیشل سٹیٹ کو دیکھے گی, جو فائنل سٹیٹ کو دیکھے گی, اور یہ نہیں دیکھے گی کہ چینج آ کیسے رہا ہے. یعنی چینج آپ نے جو پانی کو گرم کیا ہے وہ اسی گیس جلا کر کیا ہے, ہیٹر جلا کے کیا ہے, لکڑیاں جلا کے کیا ہے, وہ آپ نے نہیں دیکھنا. آپ نے دیکھنا ہے کہ چینج جب آیا ہے تو انیشل ویلیو کیا تھی, انیشل سٹیٹ کیا تھی, اور فائنل سٹیٹ کیا تھی. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی پراپرٹی, سسٹم کی ایسی پراپرٹی جس میں آپ انیشل فائنل سٹیٹ دیکھیں گے اور وہ راستہ نہیں دیکھیں گے کہ چینج آیا کیسے, تبدیلی آئی کیسے ہے, تو ایسے پراپرٹی کو ہم اسٹیٹ فنکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے مادہ آپ کو بلک میں چاہیے ہوتا ہے. اور یہ جو پراپرٹیز جو اسٹیٹ فنکشن کہلاتی ہیں, ان کے لیے ہم جو سمبل استعمال کرتے ہیں, علامتیں استعمال کرتے ہیں, وہ کیپیٹل لیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیپیٹل لیٹر. مثال کے طور پر پریشر کے لیے ہم کیپیٹل پی استعمال کرتے ہیں, اور ٹمپریچر کے لیے کیپیٹل ٹی استعمال کرتے ہیں, والیوم کے لیے ہم کیپیٹل وی استعمال کرتے ہیں, انٹرنل انرجی کے لیے ہم ای استعمال کرتے ہیں, کیپیٹل ای, اور انتھالپی کے لیے ہم کیپیٹل ایچ. تو یہ کچھ پراپرٹیز ہیں جو اسٹیٹ فنکشن کہلاتی ہیں, جن کی ایگزامپل ہے بیٹا یہ اسٹیٹ فنکشن کی. ان میں پریشر, ٹمپریچر, والیوم, انٹرنل انرجی, انتھالپی. ٹھیک ہے, یہ ہم سارے. پریشر تو آپ جانتے ہی ہیں پہلے بھی, فورس پر یونٹ ایریا. ٹمپریچر ایوریج کائنیٹک انرجی ہوتی ہے. والیوم جو ہوتا ہے یہ لینتھ ہے, تو ویٹ تو ہائٹ ہوتی ہے. انٹرنل انرجی ہم پڑھیں گے, سم آف انرجی, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ انتھالپی بھی ہم پڑھیں گے. اس میں ہم نے جو پڑھنے والی چیزیں ہماری اس بک میں, وہ ہم انتھالپی اور انٹرنل انرجی پڑھیں گے. اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم اسٹیٹ فنکشن کی. سپوز دیٹ V1 از دی انیشیل والیوم آف اے گیس. ایک گیس ہے ہمارے پاس, اس کا انیشیل جو والیوم ہے وہ V1 ہے. یہ گیس ہے ہمارے پاس, اس کا انیشیل والیوم کیا ہے, V1. چینج از براؤٹ اباؤٹ ان دی گیس اینڈ دی فائنل والیوم بیکم V2. ہم گیس میں چینج لاتے ہیں. چینج کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم جو پریشر کم کر دیں, زیادہ کر دیں پریشر, یا ہم ٹمپریچر کم زیادہ کر دیں تو والیوم میں تبدیلی آ جائے گی. دیکھیے اب ہم نے راستہ نہیں دیکھنا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے ٹمپریچر سے والیوم چینج کیا یا پریشر سے. ہم نے دیکھنا ہے کہ انیشیل والیوم کتنا تھا, V1, فائنل والیوم کتنا تھا, V2. دی چینج ان والیوم ڈیلٹا V کیسے ہوگا؟ ڈیلٹا V برابر ہوگا V2 مائنس V1. تو فائنل والیوم میں سے انیشیل والیوم ہم مائنس کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو چینج ہم دیکھیں گے, چینج کیا چینج کتنا آیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. ہم انیشیل سٹیٹ دیکھیں گے, فائنل سٹیٹ دیکھیں گے. تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ چینج کس راستے سے آیا ہے, چینج ہم لائے کیسے ہیں وہ ہم نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ہم انیشیل فائنل سٹیٹ سے ہے نا چینج نکال لیں گے, چینج کتنا آیا. تو یہ ہمارے پاس جو تھا یہ آج کا لیکچر تھا. تو دس چینج ان والیوم آف گیس کین بی براؤٹ اباؤٹ ادر بائی چینجنگ ٹمپریچر اور پریشر. دیکھیں وہی بات کر رہے ہیں, یہ جو والیوم میں تبدیلی ہے یہ ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم ٹمپریچر چینج کر کے بھی لا سکتے ہیں, اور ہم پریشر چینج کر کے بھی لا سکتے ہیں. تو والیوم اسٹیٹ فنکشن ہے. ڈیلٹا وی ول بی انڈیپینڈنٹ آف دی وے آف دی والیوم آف دی گیس بینگ چینج. والیوم چونکہ اسٹیٹ فنکشن ہے, تو جو والیوم میں چینج ہوگا یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا کہ آپ پریشر چینج کر کے والیوم چینج کیا ہے یا آپ نے ٹمپریچر چینج کر کے والیوم چینج کیا ہے. تو ڈیلٹا وی کی ویلیو فکس رہے گی, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو ڈیلٹا وی کس پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ چینج ان والیوم. ڈیلٹا وی ڈیپینڈ کرے گا انیشیل اور فائنل والیوم آف دی گیس. یعنی کہ انیشیل والیوم V1 کتنا تھا اور فائنل والیوم V2 کتنا تھا, اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں. تو باقی لیکچر انشاءاللہ جو ہے وہ کل دیکھیں گے.